الحمد للہ وکفى علی عباده الذین اصطفى. 16واں پارہ سورہ مریم، آیات مبارکہ 41 اور 42. آیت شریفہ 41 کے حوالے سے کل کے سبق میں اللہ کی توفیق سے کچھ بات کی گئی. ترجمہ سماعت فرما لیجیے. پھر کچھ مزید بات اسی آیت کریمہ کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے. اور آپ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے. یقیناً وہ بہت سچے نبی تھے. ان کی سچائی کے حوالے سے یہ بات اللہ کی توفیق سے عرض کی گئی کہ خالق کے ساتھ سچے اور مخلوق کے ساتھ سچے. اس بارے میں ایک مثال سورہ البقرہ سے پہلے پارے سے عرض کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا اور وہ آزمائش میں پورے اترے. اب ایک دوسرا مقام میرے ساتھ دیکھ لیجیے. 23واں پارہ سورہ الصافات، آیات مبارکہ 103 سے 105 تک. فلما اسلم، جب وہ دونوں باپ اور بیٹا فرما بردار ہوئے. کیا فرما بردار ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ خواب ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا اور دکھانے میں حکم تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اب انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو کس طرح سچ کر دکھایا. اللہ کریم بیان فرماتے ہیں فلما اسلما، پس جب وہ دونوں باپ اور بیٹا فرما بردار ہو گئے. اور یہ فرما برداری کوئی معمولی نہ تھا. بوڑھا باپ بڑھاپے میں ملنے والے بچے کو کہ جب وہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا اپنے ہاتھ میں چھری لیے ہوئے خود ذبح کرے، یہ اللہ سے معاملے کا امتحان کوئی معمولی نہ تھا. ہم 100 روپیہ جیب سے نکالتے ہوئے کیا کچھ نہیں کرتے، اور یہاں بوڑھا والد، اکلوتے بیٹے اور بڑھاپے میں ملنے والے بیٹے اور پہلوٹھی کے بیٹے، پہلا بیٹا، ان کو ذبح کرنے کے لیے مستعد اور تیار ہوتا ہے تو کیا ہوا؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا. دیکھیے آیت شریفہ، قد صدقت الرؤیا، یقیناً آپ نے خواب کو سچ کر دکھا. صدیق ویسے نہیں بن گئے، یہ چھوٹی آزمائش ہے. اللہ جانے اس سے بڑی اور آزمائش کیا ہوگی. قد صدقت، اور یہیں سے وہ کیا ہے؟ صدیق ہے. اگر میں آپ نے کچھ کرنا ہے، ابراہیم تو نہیں بن سکتے، ناممکن ہے، اور نہ ان کی طرح صدیق بن سکتے ہیں، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کریں اور کوشش بھی کریں. کھوٹ 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 اس سے کچھ نہ بنے گا. یہاں ایک اور بات اسی آیت کریمہ کے حوالے سے، اور اس کے بارے میں کچھ لوگ خامخواہ الجھن میں مبتلا ہو کر دوسروں کو بھی الجھن میں مبتلا کرتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا مگر 3 دفعہ. ایک دفعہ جب انہوں نے
قوم کے جواب میں کہا، انہوں نے کہا چو میرے میں، انہوں نے کہا میں یقیناً بیمار ہوں۔ دوسری دفعہ جب انہوں نے قوم کے بتوں کو توڑا تو انہوں نے پوچھا کس نے توڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تمہارے اس کے بڑے نے۔ اور تیسری دفعہ جب ایک ملک سے جا رہے تھے، حاکم وقت جو برا اور گندا تھا، اس نے پوچھا تمہارے ساتھ کون سی عورت ہے؟ تو انہوں نے کہا میری بہن۔ اب کچھ لوگ اپنے خیال میں بہت کچھ اپنے خیال میں کہتے ہیں، ہم صحیح بخاری کی حدیث کو رد کرتے اور بڑے لمبی چوڑی اور ادبی زبان استعمال کر کے کہ ابراہیم کی صداقت بخاری کی صداقت سے زیادہ ہے۔ اللہ داجی یہ بخاری کے باپ نے کہا ہے، امام بخاری کہاں سے لائے؟ جواب دو۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روایت کیا اور سند کے ساتھ کیا ہے، بے سر و پا نہیں کہ نہ سر ہے نہ پاؤں نہیں، سب کچھ ہے، اور چھان پھٹک کے معیار پر 100% پورا ہے۔ تو کیا بات کر رہے ہو کہ ابراہیم کی صداقت بخاری کی صداقت سے زیادہ ہے؟ کوئی ہے بات کرنے کی؟ یہ خبر کس کی ہے بولو؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمارا ایمان ہے ابراہیم بھی سچے ہیں اور اللہ کے نبی بھی سچے ہیں، نہ وہاں غلطی ہے نہ یہاں غلطی ہے، تیری سمجھ میں غلطی۔ کیسے؟ آئیے میرے ساتھ سورہ الانبیاء 17واں پارہ آیت شریفہ 63 دیکھیے، آیت شریفہ 62 قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا جب دیکھا کہ بت شکستہ ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، تو کہا اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودان کے ساتھ یہ کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ یہ کیا ہے ان کے بڑے نے، فاسألوہم، ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے ہیں۔ معاذ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلانے سے پہلے دیکھیں کہ جب اس کو جھٹلائیں گے تو قرآن کو مان رہے ہیں، پھر قرآن کو یونس مان رہے ہیں، تو یہاں جو کہیں گے وہی حدیث میں کہیں۔ یہاں کہتے ہیں جی یہاں توریہ ہے، توریہ کا معنی ہوتا ہے ایسی بات کرنا جس کے معانی ایک سے زیادہ ہوں، ان کا مقصد ان پر تنقید کرنا تھا، یہ ہے تمہارے معبود، یہ بڑا جو بنا رکھا ہے اس کے سامنے سب کچھ ہوا، تو پوچھو اس سے کہ ساتھیوں کو نہ بچایا اور نہ بول رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کہا دین کی مصلحت کی خاطر، ان کو سمجھانے کی خاطر یہ کہا، معاذ اللہ، ان کا مقصد یہ نہ تھا کہ یہ بت بڑا بت چھوٹوں کو توڑنے والا ہے۔ بات واضح ہوئی؟ تو جو آپ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا دو گے وہی جواب حدیث شریف میں دو۔ دوسرا مقام سورہ الصافات آیت شریفہ 89 صفحہ غالباً آپ کے پاس 450 ہے۔ قوم اپنے میلے میں جانے لگی، ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی تو انہوں نے ان سے کہا فقال انی سقیم، تو انہوں نے کہا بے شک میں سقیم ہوں، میری طبیعت میرا مزاج ٹھیک نہیں، اور پھر سارے بتوں کو سوائے ایک کے توڑ دیا۔ اب حدیث شریف میں آئے تو چیخنے لگے کہ نہیں یہ حدیث ٹھیک نہیں، تو اب آیت کریمہ ٹھیک ہے، جو جواب یہاں ہے وہی جواب وہاں ہے۔ آیت کریمہ میں توریہ ہے، یعنی میرا مزاج
تمہاری اس کرتوت پر مطمئن نہیں، میں نالا ہوں، خفا ہوں، تمہاری اس کارکردگی پر راضی نہیں۔ جو مقصد آیت کریمہ میں بیان کیا وہی مقصد حدیث شریف میں وہ بات ختم ہو جا، بات واضح ہو گئی۔ اور تیسری بات کہ انہوں نے کہا بادشاہ سے کہ یہ میری بہن ہے، اسی حدیث میں حدیث شریف میں وضاحت ہے کہ انہوں نے جا کے بیوی کو سمجھایا کہ اس وقت یہاں دو مسلمان ہیں، ایک تو اور ایک میں، تو تو میری اسلامی بہن ہے۔ اس میں جس طرح یہاں دو معنی تھے اور انہوں نے وہ معنی مراد لیا جو سچا تھا، وہاں بھی یہ معنی مراد ہوگا، تو نہ یہاں کوئی اعتراض ہے نہ وہاں کوئی اعتراض۔ اسی مقام پر آج کے سبق کو روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات ان کی توفیق سے عرض کی گئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔